بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کے حامی صحافی تک یہ کہہ رہے تھے کہ آج مشترکہ اجلاس ہے پارلیمنٹ کا، آج دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو 6 گھنٹے کا سیشن ہوا جس میں بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی، اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ جی اب الیکشن ایک وقت پر ہوں گے، سختی سے نمٹنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف بہت سختی ہوگی۔ اب تو جناب فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، فری ہینڈ کی باتیں ہوئیں، نگران سیٹ اپ کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا فری ہینڈ۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ اب تو کسی بھی حد تک جایا جائے گا، اب تو خون خرابہ بھی ہوا تو نہیں رکا جائے گا، کیونکہ اس طرح کے بیان آ رہے تھے کہ جی خون خرابہ روکنے کے لیے ہم نے کہا تھا لیکن اب ہم نے فری ہینڈ دے دیا۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، اور اس کی اجازت کے لیے پہلے کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، پھر کابینہ اجلاس کی خبر آتی ہے۔ اور یعنی مشترکہ اجلاس کا مطلب ہے سینٹ بھی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہوں گے، اور لگتا تھا کوئی ریزولوشن آئے گا کہ اب جناب تحریک انصاف کو بین کیا جا رہا ہے، عمران خان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور اب اس کے بعد اب تمام فورسز سے مطالبہ ہے، ہم نے ایک قرارداد منظور کر لی ہے کہ ان کو ہم نے کرش کرنا ہے، اس فتنہ فساد کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ سب باتیں ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب کے خطاب نے، قوم سے خطاب نے، جو اس جوائنٹ سیشن سے پہلے آ گیا، 4:30 بجے انہوں نے خطاب کر دیا اور اس میں سارا پلان کھول کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ سارا سیشن، سارے پلان دھڑام سے نیچے گر گئے ہیں۔ ایسا گرے ہیں کہ خود فواد چودھری کہہ رہے ہیں یہ تو ایسی تقریر تھی، رانا ثناء اللہ کی مین تقریر ان کی تھی، اور اس کے بعد سیشن ہی انہوں نے 27 مارچ تک ملتوی کر دیا۔ سوچئے ذرا، سیشن ہی راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ملتوی کر دیا، جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ادھیڑ کر رکھ دیں گے، یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا یہ تو ہارے ہوئے جواری کی تقریر تھی کہ پہلے شروع ہوئے ہیں تو جناب عدلیہ کے خلاف یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں ہے، یہ آڈیو ٹیپس آ گئی ہیں، اس پر دیکھا جائے، استعفے دے دیے جائیں، ان کو دیکھا جائے، عدلیہ جناب یہ فیور کر رہی ہے عمران خان کو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور آخر میں کہ جناب منت سماجتی ہے کہ نہ الیکشن کروائیں، نہ الیکشن کروائیں، یہ کہانی تھی۔ اب عمران خان صاحب نے جس طرح کہا کہ آج رات یا کل رات کو آپریشن ہو سکتا ہے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جانی ہے، اور اب یہ پلان بنا لیا گیا ہے کہ یہاں سے ہمارے لوگوں میں کچھ لوگ شامل کر کے فائرنگ کی جائے گی، 4-5 پولیس اہلکاروں کو مار دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپریشن ہوگا، اور یہ افراتفری اور سارا کچھ پھیلا دیا جائے گا، مقصد ہے الیکشن ڈیلے کرنا۔ تو اب یہ انہوں نے جب بات کر دی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر خود فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی ہمارا خیال تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، یہ تو سارا کچھ جوڈیشری کے خلاف ہو گیا۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سارا کچھ بتا دیا، اور چیف جسٹس سے اپیل کرتے رہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ اب اس جوائنٹ سیشن سے پہلے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آ گئے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کروانا، اور اگر اس میں کوئی بدنیتی ہوئی تو پھر ہم مداخلت کریں گے۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا، واضح ہو گیا کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہر صورت صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے، تو اب سارا رخ تحریک انصاف سے ہٹ کے جوڈیشری کی طرف ہو گیا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ججز کے کنڈکٹ کو پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کے پاس کھلی چھوٹ آ جائے، اختیار آ جائے گا کہ آپ ججز کو ملائن کرتے رہیں، ان کے خلاف بات کرتے رہیں، اور پھر ان سے اپنے حق میں فیصلے لینے کی کوشش کریں۔ تو یہ جوائنٹ سیشن پھر کس لیے تھا؟ اس کا تو بائیکاٹ کیا تحریک انصاف نے۔ اب اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی تقریر دیکھی جائے، مین تو وہی چیز تھی، تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سارا بتا رہے، انہوں نے فوج تک پہ الزام لگا دیا۔ نیو نیوز نے خبر لگائی ہے کہ جی رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کہہ رہا ہے 2018 کے الیکشن فوج نے، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، نیو نیوز آپ دیکھ لیجئے، فوج نے عمران خان کو الیکشن جتوائے 2018، انہوں نے پورے ادارے پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ بکھلاہٹ ہے، انہوں نے فوج تک کا کہہ دیا ہے، انہوں نے عدلیہ پر الزام لگا دیے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ یہ ہے، یہی فیصلہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، مان لیتے ہیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر یہ کہہ دے کہ جی 5 سال نہیں، ہر 50 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، تو پھر یہ مانا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو، تب آئین میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ہاں جی الیکشن جو ہے وہ تحلیل کے 90 دن کے اندر نہیں، 900 دن کے اندر ہوں گے، مگر 2/3 میجورٹی تو آپ کے پاس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب صرف ریزولوشن لے آئیں اور وہاں تقریریں کر دیں اور آپ آئین کو بدلنے کی کوشش کریں، نہیں۔ سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین پر عمل درآمد کروانا۔ اب سپریم کورٹ ڈٹ گئی ہے، چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ آڈیو سے، ویڈیو سے ہمیں دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں گے، آئین کا تحفظ کرتے رہیں گے، اداروں کا یہ کام ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آئین کی کھلی خلاف ورزی، حتیٰ کہ ڈان نے یہ چھاپ دیا ہے، ڈان نیوز کا ایڈیٹوریل وہ اب ہر طرف شیئر ہو رہا ہے، اپریشیٹ ہو رہا ہے، ہر کوئی اس کو کوٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جناب یہ
اب بات جو ڈان نے لکھ دی ہے اب آپ اسی کو سمجھ لیں، جو کہ عمران خان کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا. اب ڈان نیوز نے چھاپا ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی، تاریخ معاف نہیں کرے گی جو لوگ بھی آئین کے ساتھ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صرف اس لیے، یعنی الفاظ یہ ہیں History will not judge kindly those who throw the laws of this land in the wind in their blind desperation to keep just one man and one political party away from power. کہ تاریخ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں رکھے گی، ان لوگوں کے ساتھ جو آئین کے قوانین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں اپنی اندھی بکھلاہٹ میں، صرف اس لیے کہ ایک شخص کو انہوں نے طاقت سے باہر رکھنا ہے. یعنی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیت رہا ہے. تو یہ کہانی بالکل بدلتی نظر آ رہی ہے. اب ڈان اس طرح لکھ رہا ہے، نیو نیوز میں نے آپ کو بتا دیا. مجھ سے میری ٹیم کے ممبر کہہ رہے تھے کہ خاتون اینکر جو شدید خلاف تھی عمران خان صاحب کے، اب وہ عمران خان کے حق میں بات کرنے لگی ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کے بہت خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کی سرینی خلاف ورزی ہے، اس کے بعد تو کبھی بھی ٹائم پر الیکشن نہیں ہو سکیں گے. رانا ثناء اللہ اتنے ڈیسپریٹ نظر آ رہے تھے، پی ڈی ایم اتنی ڈیسپریٹ نظر آ رہی تھی کہ وہ صرف پنجاب تک آ گئے ہیں. کیا کہا کہ جی پنجاب کے اگر الیکشن ہو گئے تو 60% جو ممبرشپ ہے قومی اسمبلی میں وہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے 12 کروڑ آبادی یہاں پر ہے. تو پھر بہت مسئلہ بن جائے گا. تو اس جماعت کو بہت زیادہ لیڈ مل جائے گی، ایک سہولت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی قومی اسمبلی میں بھی آسانی سے الیکشن جیتنے کی. اس لیے پنجاب میں بھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ پنجاب میں تو 30 اپریل کی تاریخ آ گئی، وہاں خیبر پختونخوا میں تو گورنر کے تھرو انہوں نے کچھ روکا ہوا ہے، یہاں صدر نے تاریخ دے دی چونکہ سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو تو ہم روک لیں، خیبر پختونخوا تو رکا ہوا ہے، وہاں ان سے نہیں رکا جا رہا، اور وہاں کا مطلب ہے کام خراب. نگران سیٹ اپ جی ہر جگہ اکٹھے آنا چاہیے. بھائی ابھی بھی نگران سیٹ اپ ہے جس پر تحفظات عمران خان کے ہیں، الیکشن میں شمولیت جس پر تحفظات عمران خان کے ہیں، وہ تو پھر بھی الیکشن کے لیے تیار ہو رہا ہے. اس نے اپنی حکومتیں چھوڑ دیں، وہ الیکشن میں آنے کے لیے تیار ہے. اتنے 143 کیسز کے باوجود ابھی بھی چاہے محکمہ اینٹی کرپشن ہے اس کو لگایا ہوا ان کے خلاف، تمام ادارے عمران خان تحریک انصاف کے خلاف لگائے ہوئے، وہ پھر بھی الیکشن کی طرف آ رہا ہے، پھر بھی الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے اس سب کے باوجود. اور یہ حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، عوام سے بھاگ رہے ہیں. جو ووٹ کو عزت دو کہتے تھے آج وہ ووٹ سے ہی بھاگ رہے ہیں، عزت دینا تو دور کی بات ہے. تو یہ حالات ہو گئے ہیں، اتنا ان کو خوف آ چکا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، عمران خان کی تقریر کے بعد ہوا نکل گئی ساری. آپ عمران خان صاحب کی تقریر کو دیکھ لیں، آپ ایک ایک کر کے. بول نیوز نے عمران خان کی تقریر دکھائی ہے، اس کے ویوز دیکھیں اور ان کے پارلیمنٹ کے ویوز پھر بول نیوز پہ دیکھ لیں، یا اسی طرح آپ ہر طرف دیکھ لیجئے، کمپیریزن کر لیں. یعنی آپ کو 100واں حصہ بھی نہیں نظر آئے گا ان کو کون سنتا ہے کون ان کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے آپریشن کی اس پر سن لیجئے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے رہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جی یہ اس طرح آئے اس طرح لائے گئے. اب کہہ رہے ہیں جی پی ڈی ایم کو باجوہ لے کر آئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اتنی ہے کہ یہ ریت کی دیوار اب ہیں، یہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے عمران خان کے آگے. سہیل وڑائچ صاحب کے الفاظ ہیں جتنی مقبولیت اس وقت عمران خان کی ہے ان کے مخالف ریت کی دیوار لگ رہے ہیں. آج ہم زمان پارک گئے ہیں تو چاروں طرف ٹینٹوں کا ایک شہر آباد ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، وفد ملنے آ رہے ہیں جیسے میلہ لگا ہوا ہے. دوسری طرف نون لیگ کے ڈیرے خالی پڑے ہیں. نون لیگ کو لگتا ہے الیکشن انہیں کھا جائے گا، اس لیے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. سہیل وڑائچ صاحب. مجیب الرحمان شامی صاحب کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد تو میلے کا سما ہے، لوگوں کے اندر بجلی ہے، بجلی وہاں پر. تو جناب آپ بجلی کو ہاتھ لگائیں کرنٹ لگتا ہے پھر. تو یہ سوچ لیجئے یہ لوگ ہیں جو سینئر ترین صحافی ہیں، عمران خان سب سے ملے ہیں، یہ خود دیکھ کر آئے ہیں. ایک طرف ڈی ایس این جیز ہیں، عمران خان سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت. تو آپ یہ پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ آئین سے نہیں بھاگ سکتے، آپ ججز پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. اب آخری امید ججز ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اب عمران خان صاحب ان کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک مثال، صدیق جان جو ان کے ساتھ کیا گیا، 3 اداروں کے پاس بھیجا گیا، سمجھ نہیں آئی کہ کیس کیا بنانا ہے. پھر کیس بنایا، ہوا کیا؟ بدنامی ہوئی. آپ دیکھیں لوگ کس طرح نکلے ہیں، لوگ صدیق جان کے لیے کس طرح نکلے ہیں. صافی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہر طرف ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے. کس طرح یہ مریم کے کہنے پر سارا کچھ کیا گیا، کس طرح وہاں پر ایک خاتون کے لیے، وہاں کیا تقریریں ہو رہی ہیں،
بینر لے جائے گئے ہیں جی ثاقب نثار کے، بینرز، پلے کارڈز، جن کی اجازت خود ہی یہاں قومی اسمبلی میں راجہ پریزیڈنٹ نے کہا جی نہیں لائے جا سکتے، اب خود لا کے وہاں رکھے ہوئے تھے کہ جی وہ آڈیو میں نا مریم صاحبہ کے خلاف بات کی جا رہی ہے، گالی دی جا رہی ہے. بھائی پرائیویٹ آڈیو وہ آپ لیک کرتے ہیں اور اس پارلیمنٹ کا اور کوئی کام نہیں. ہمارے ابھی آپ دیکھیں لوگ شہید ہوئے ہیں، آفیسر تک شہید ہوئے ہیں، بریگیڈیئر سیکٹر کمانڈر ISI کے وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. آپ ان کے حوالے سے کیوں نہیں اتنی بات کی آپ نے؟ مریم صاحبہ کے حوالے سے جی آڈیو لیک ہو گئی تو یہ تو ویسے ہی خلاف ورزی ہے کسی پرائیویٹ آڈیو لیک کرنا. جو مریم صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، آپ سوچیں کہ عمران خان کے حوالے سے تو جلسوں میں کیا بات کرتے ہیں، کیا زبان استعمال کرتے ہیں، پرائیویٹلی کیا کرتے ہوں گے، تو کیا اس پر بھی پھر کچھ ہونا چاہیے؟ تو ایک خاتون کے لیے، ایک جماعت یا PDM کی ساری جماعتوں کے لیے انہوں نے آئین کو یرغمال بنا لیا ہے کہ بس جو بھی ہو الیکشن نہیں ہونے. تو یہ منت ترلا تھا، یہ ایک دباؤ کی کوشش تھی، یہ ایک دھمکی کی کوشش تھی، سارا کچھ اکٹھے تھا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب باز آ جائیں، الیکشن کی بات نہ کریں، الیکشن کی بات نہ کریں، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، بس ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو. تو یہ لگتا ہے کہ تمام اداروں کو بلا کر، الیکشن کمیشن کو بلا کر بٹھا کر سب اداروں کی طرف سے کہہ دیا، وزارت خزانہ جی پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی والے کہہ رہے ہیں، وزارت دفاع کہہ رہی ہے سیکیورٹی نہیں ہے، پولیس کہہ رہی ہے جی ہم نہیں کر سکتے، چیف سیکرٹری جس کا کام صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ نگران سیٹ اپ میں ہے، اس کا کام الیکشن کروانا، وہ کہہ رہا ہے جی ہم نہیں کروا سکتے. سب نے کہہ کر دیکھ لیا، لیکن پھر بھی یہ الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار نہیں کر پا رہے. رکاوٹ ہے تحریک انصاف، عمران خان اور سپریم کورٹ، پاکستان کی عدلیہ. اس وجہ سے ان کو اب پریشانی ہے. اور یہ سیشن لگتا ہے کہ یہ تھا کہ آخری کوشش تھی دھمکانے کی، کہ ویسے پرائیویٹلی اداروں کے تھرو آڈیو ویڈیو لیکس کر کے سارا کچھ دیکھ لیا، اب پارلیمنٹ کے تھرو ہم کر کے دیکھتے ہیں. تو لگتا یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف ایکشن ہونا ہے، پتہ نہیں کیا یہاں سے اجازت لینی ہے. ہوا وہ سارا، چونکہ عمران خان صاحب نے خطاب کر دیا، سارا کچھ بتا دیا، چیف جسٹس سے اپیل کر دی، چیف جسٹس کے ریمارکس بھی سامنے آ گئے، ساری توپوں کا رخ چیف جسٹس کی طرف ہو گیا، اور اس کے بعد ہوا کیا، ٹھس سیشن ہی 27 مارچ تک کر دیا گیا. تو یہ جناب ایک میں سمجھتا ہوں پھر عمران خان صاحب کی بہت بڑی فتح ہے، PDM کی بہت بڑی شکست ہے. رائے عام آپ دیکھ لیں، ڈان کو دیکھ لیں، دیگر اخبارات چینلز جو بہت سے، اب تو ظاہر ہے بہت سے ابھی بھی PDM کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن کئی ایسے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا سینئر صحافی جو عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں، جو ان کے مخالف بات کرتے تھے، آج ان کے بیانات دیکھ لیں تو سارا رخ اب جو ہے وہ عمران خان کے حق میں جاتا نظر آ رہا ہے. اللہ حافظ.